بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی ہو رہی تھی، میں بہت خوش تھا کیونکہ میری اماں لالچی قسم کی عورت تھی۔ بڑی مشکل سے اماں کی ناک کے نیچے ان کی پسند کا کوئی رشتہ آیا تھا۔ پہلے تو جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی اس کے گھر والے جہیز اچھا نہ دے پاتے، جس کی وجہ سے انکار ہو جاتا۔ اب اماں کو جو لڑکی اچھی لگی تھی وہ تھی تو متوسط طبقے کی ہی، مگر جہیز ہمیں گاڑیاں بھر بھر کے ملا۔ لڑکی عام صورت سی تھی، مگر اس لڑکی کے والدین مجھے گاڑی بھی لے کر دے رہے تھے۔ خیر میں دلہا بنا بیٹھا تھا، ساتھ دلہن بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا، شکر ہے دلہن کا کچھ روپ تو نکلا، نہیں تو میرے باس کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوتی۔ میں ایک بہت اچھی فرم میں کام کرتا تھا، جلال اینڈ سنز۔ اس کا دور دور تک ڈنگا بجتا تھا۔ میں بھی اچھا خاصا کما لیتا تھا، وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ ہی اتنی دلکش دیتے۔ میں نے اپنے باس اور اس کی فیملی کو مدعو کیا ہوا تھا، اس لیے میرے باس جلال احمد اور ان کے 2 بچے آئے ہوئے تھے۔ بیوی تو حیات نہ تھی۔ میں باس سے ملنے اسٹیج سے اتر آیا اور ان کے بیٹے سے گلے لگ کے ملا، جبکہ ان کی بیٹی مہا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے مبارکباد دی۔ آہ کیا چھا جانے والی شخصیت تھی! میں تو مہا کو دیکھتے ہی رہ گیا، وہ بھی بڑی بے باک سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں ان سے مل کر واپس اسٹیج پر جا بیٹھا۔ میری ساری توجہ کا مرکز مہا ہی تھی، وہ بھی مسکرا مسکرا کر مجھے ہی تکتی تھی۔ اس ساری محفل میں مجھے مہا کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے فاصلے سمیٹ لیے تھے۔ تقریب ختم ہوئی، میں اسٹیج سے نیچے اترا تو مہا میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ اس نے بنا کوئی لگی لپٹی کے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو کبیر، میں نے پہلی نظر میں تمہیں پسند کر لیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی آج اور ابھی۔ مگر میری ایک شرط ہے، اس شادی کے لیے تمہیں اسی لمحہ اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا۔ وہ اتنا کہہ کے میرا ہاتھ چھوڑ کر چلے گی۔ میں شدید ششوپن میں مبتلا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں سجی سنوری میری بیوی سہشش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے شرما کر نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، جبکہ میں تو اس الجھن میں تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ میں نے ترازو میں سہرش کے والدین کا دیا ہوا چند لاکھ کا جہیز اور دوسرے پلڑے میں وہاں کی کروڑوں کی جائیداد۔ فیصلہ تو صاف تھا، مہا کا پلڑا بھاری نکلا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سہرش سے جان کیسے چھڑواؤں، سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے بڑے غور سے سہرش کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ میری نظروں کو خود پر پا کر مزید سمٹتی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس کا جائزہ لیتا رہا، آخر کار میری نظریں اس کے بدنما پیروں پر پڑی۔ چہرے سے پیروں کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے ایک دم اپنا رویہ بدلا اور کہا، اٹھو، منہ دھو کر آؤ اپنا، یہ جو آٹا منہ پہ مل رکھا ہے اس کو اتارو۔ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں گلا تھا، شکوہ بھی تھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ جلدی کرو۔ بیچاری بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم میں گئی۔ اس نے وہاں اچھی خاصی دیر لگا دی۔ جب وہ آئی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ وہ رو کر آئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ باہر اب بھی مہمان موجود تھے۔ دیکھو لوگوں، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اتنی پیاری دلہن دکھا کر مجھے یہ سڑا ہوا بیگن دے ڈالا۔ ان لوگوں نے، میں اس کو کسی طور پر قبول نہیں کروں گا۔ میری باتیں سن کر میری اماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ میں نے اماں کے کان میں کہہ دیا، باس کی کروڑوں کی جائیداد اور اس کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اماں مسکرا دی اور بولی، پھر ذرا اچھے طریقے سے ڈرامہ کرنا۔ میں نے بھی ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا سہرش کو طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سنتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ آس پاس کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس پر پانی وغیرہ چھڑکا۔ تبھی میرے باس کی بیٹی آگے بڑھی اور بولی کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ باس آگے بڑھے اور بولے، مہا گھر چلو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے بدتمیزی سے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ میں نے
इस शाम बॉस की आंखों में उतर जाने वाली बेबसी को बड़े गौर से देखा। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी, मगर वो चाह कर भी कुछ न कर पा रहे थे। माहा का भाई अली बाप को दिलासा दे रहा था। मेरे बॉस ने पता नहीं अपने बेटे के कान में क्या पढ़कर फूंका था कि वो आगे बढ़ा और बोला, चूंकि सहरिश की रुखसती नहीं हुई थी इसलिए इस पर इद्दत आयद नहीं होती। अगर सहरिश और इसके वालिदैन को एतराज़ ना हो तो मैं सहरिश से इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। मेरा जी चाह मैं अली के मुंह पर घूंसा बरसा दूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोड़ी हुई लड़की को इस घर में ब्याह कर ले जाने की, जहाँ मैं जाने वाला था। सहरिश के वालिदैन को ये मौका गनीमत से कम नहीं लगा। उन्होंने जल्दी से हाँ कर दी। यूं देखते ही देखते हम दोनों के निकाह हो गए। मेरी माह से और काली कुलोटी सहरिश अली की होगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि हर कोई हैरान सा था। वाक़यात ने इस तरह लिपटा खाया कि किसी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही ना मिला। यूं ही मैं जलाल अंकल का दामाद बन गया। फिर कुछ रस्में हुई और इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और सहरश अली के कमरे में चली गई। मुझे नहीं मालूम अली ने इस रात सहरश को कबूल भी किया था या नहीं। बस मुझे इतना मालूम था कि एक ही मुलाकात में माहा मेरी दीवानी हो गई थी। वो मुझ पर वारी सदके जा रही थी, मेरे नाज नखरे उठा रही थी। अगली सुबह मैं और माहा बड़े खुश खुश ड्राइंग हॉल में पहुंचे। हम दोनों खुशी से चहक रहे थे, जबकि अली और सहरश बुझे बुझे से खामोश खामोश से थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बड़ी मेरा मुकाबला करने आई। पहले नसीब तो मुझ जैसे ले आती। मुझे जलाल अंकल से तवक्को थी कि वो मुझसे कलाम नहीं करेंगे, मगर वो मेरे साथ बड़े नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। इनकी हालत देखकर मैं साफ समझ गया था कि वो अपनी हर धर्म बेटी के हाथ कठपुतली हैं। और मज़े की बात यह थी कि उनकी बेटी मेरी असीद थी। अब वो वक्त दूर नहीं था जब मेरे भी शेर इस अजीम बिजनेस में होने वाले थे। शादी के 2 हफ्ते के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जबकि अली तो वलीमे के बाद ही जा रहा था। सहरश हर लम्हे उदास रहती, पता नहीं क्यों, मगर उसकी उदासी मुझे बड़ा लुत्फ देती थी। मैंने नोट किया था कि माह मुझे सहरिश के सामने ज़्यादा इज्जत देती। मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात थी। मैं नए नत कपड़े ख़रीद रहा था, सैर व तफरीह के लिए कभी कहीं जा रहा था तो कभी कहीं। मेरी शख्सियत तो पहले भी ज़्यादा बदल गई थी। अब तो दौलत की रेल पेल ने मुझे मज़ीद नखार दिया था। लोग अब मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। आखिर में जलाल अंकल का दामाद जो था, वो दिन बड़े खूबसूरती से गुजरे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो मनहूस दिन मेरी बसात ही पलट देगा। असल में हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैंने सहरश को बड़ा उदास पाया, जैसे वो अक्सर हुआ करती थी। मगर जैसे ही अली घर दाखिल हुआ, वो खिलखिला सी उठी। अली से उससे मिला था, फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं सोचता ही रह गया कि इनकी आपस में बन कैसे गई। सहरश कैसे खुश नज़र आ सकती है। खुश होने का तो सिर्फ मुझे ही हक था। मुझे न जाने क्यों सहरश से जलन सी महसूस हो रही थी। रात के जब वो कमरे से निकली तो सीधी किचन में चली गई। मैं भी सबसे नज़रें बचाकर किचन में घुस गया। वो चाय बना रही थी। सहरश, क्या मिल गया तुम्हें अली के साथ शादी करके? तुम तो अपने जैसे किसी मिडिल क्लास लड़के के साथ शादी करती। फिर देखो ना, वो तुम्हें वक्त भी नहीं देता और ना ही तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम जानती हो ऑफिस में इसका कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। वो मेरी बातों को अनसुना करके चाय बना रही थी। यानी उसके सामने मैं तो कुछ था ही नहीं। उसने तो मुझे जवाब तक देना गवारा नहीं किया। इतने में माह पानी लेने किचन में आ गई। उसने हम दोनों को यूं तन्हा देख कर न जाने क्या मतलब दिया। वो मुझे रूम में ले गई और मुझ पर खूब चीखी चलाई। जो गड़ा मैंने अली के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गया था। माह मुझ पर शक करने लगी थी। वो यही समझ रही थी कि मैं सहरिश के पीछे हूँ। माह ने मुझसे बहुत बुरा सलूक रखा था। मैं इसकी मिन्नतें करता रहा। 2 हफ्ते के बाद जाकर कहीं माह का मूड ठीक हुआ। फिर हम दोनों दुबई चले गए। वहाँ से 2 हफ्ते बाद लौटे तो घर का नक्शा ही बदल चुका था। अली और अंकल तो सहरिश के वर्ग वारे सदके जा रहे थे। घर में हर चीज़ उसके हुक्म से हो रही थी।
میں یہ سب بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، میں کچھ بھی تو نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ماہا نے مجھے سر سے اتار کر جوتی کی نوک پہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے بے عزت کرتی، میں بس زہر کے گھونٹ بھر کے رہ جاتا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آتا، مگر میں قابو کر جاتا۔ ابھی سے اگر میں نے ماہا کو غصہ دکھانے لگ جاتا تو پھر امیر بننے کا خواب ہی رہ جاتا۔ ابھی تک ماہا نے میرے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں کی تھی۔ جب بھی میں اسے کسی چیز کا تقاضا کرتا وہ مجھے 2 کوڑی کا ملازم کہہ کے رکھ دیتی۔ میں نے سحرش کی ایک بات نوٹ کی تھی، وہ علی کو بہت عزت دیتی تھی، اس کی کوئی بات نہیں ڈالتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں عجیب سی چبھن ہونے لگتی تھی۔ ماہا نے اب یہ طریقہ اپنا لیا کہ وہ جیسے ہی سحرش کو دیکھتی وہ مجھ کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، بات بات پر میری بے عزتی کرتی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک رات تو مجھے ماہا نے کمرے سے ہی نکال دیا اور پھر یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ جیسے ہی ماہا کا موڈ خراب ہوتا وہ مجھے روم سے نکال دیتی۔ میں نے اس کے بدلتے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے میرا دل بھر گیا ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگتی تھی، انسانوں سے بھی بھرا دل بھرتے ہیں۔ میں تو پھر تھا بھی اس کا شوہر۔ ایک دن میری اور ماہا کی بڑی زبردست لڑائی ہو گئی تھی، وہ غصے میں گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے بھی غصے میں کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی، پھر موڈ کو ذرا بہتر کرنے کے لیے بھی باہر نکل گیا اور ایک بہترین سے پیزا ہٹ چلا گیا۔ میں بیٹھا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک میری نظر کسی پر پڑی۔ میں ہنسنا بھول گیا تھا، میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ وہ ماہا تھی، مگر اس کے ساتھ کون تھا؟ میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ میری بیوی ماہا کسی لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، وہ بار بار اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیتی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، میں ہانپتا ہوا ماہا کی طرف بڑھا، میں اپنے پورے زور سے چیخا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ ماہا نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں بس حقارت ہی حقارت تھی۔ کبیر آرام سے اتنا کہہ کر اب پھر سے وہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ماہا کو ہاتھ سے تھام کر کھینچا، وہ مجھ سے اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور ساتھ ہی سیکورٹی کو بلا لیا، مجھے ریسٹورنٹ سے نکال دیا۔ اتنا ہی کافی نہیں تھا، وہ گھر آ کر مجھ پر بہت چیخی چلائی۔ انکل اور علی حیرت سے تک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ ایسی بات سن کر ماہا ان کے دل سے اتر جائے گی، بلکہ صرف اس لیے تاکہ ان کی نظر میں میری عزت بنی رہے۔ میں بہت پریشان تھا، کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں ابھی ماہا سے کچھ بٹوا بھی نہیں سکا تھا۔ ایک نیا کھلاڑی میدان میں آ گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ رو دھو کے تڑپ تڑپ کر میں نے ماہا کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر حالات بہتر ہونے لگے۔ میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے ادھر ادھر کے حالات کا بھی جائزہ لیا۔ سحرش نے پورے آب و تاب سے گھر کی ملکیت سنبھال لی تھی، وہ ملکہ بنی بیٹھی تھی، اور یہاں میری حالت ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے دل میں طے کیا کہ جیسے دن ماہا میرے پورے کنٹرول میں آ جائے گی، سب سے پہلے میں سحرش کا پتہ صاف کروں گا۔ انہی دنوں ماہا نے مجھے ورلڈ ٹور پر جانے کی خوشخبری سنائی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں پا رہا تھا۔ میں ورلڈ ٹور کا خواب بچپن سے ہی دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اور ماہا نے مل کر شاپنگ کی۔ یوں ایک دن ہم پاکستان سے نکل پڑے۔ سب سے پہلے ہم دبئی پہنچے۔ میں انتہائی خوش تھا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا، مگر ماہا نے ایک بار پھر سے پلٹی دے دی۔ اس نے ہوٹل میں اپنے لیے اور میرے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بک کروائے۔ میرا اعتراض کرنے پر اس نے کریڈٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی تھی کہ میں دبئی میں اپنی ذات کی کھوج میں آئی ہوں۔ میں یہ تلاش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میری زندگی میں تم چاہیے ہو یا نہیں۔ کریڈٹ کارڈ تو محض ایک رشوت تھی، منہ آنکھ اور کان بند کرنے کی۔ ماہا مجھے چھوڑ کر اس لفنگے کے ساتھ گھومتی تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ اس دن ہوٹل میں دیکھا۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا۔ 3-4 ممالک تو وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہی رہا، مگر پھر ماہا نے اس کو بھی دھتکار دیا۔ پھر نئے سفر اور نئے لڑکے ہوتے۔ تقریباً 6 ماہ کی اذیت برداشت کر کے جب میں پاکستان پہنچا تو انکل میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں مجھ پر ترس بھی آیا تھا۔
اس رات میں نے ماہا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا کہ ماہا میں تمہاری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہوں۔ اس کا جواب کافی کڑوا تھا۔ کبیر، کیا تم نے کبھی مجھ جیسی بگڑی ہوئی امیر زادیوں کے بارے میں نہیں سنا؟ ہم امیر زادیاں ایک غریب سا لڑکا چن کر اس سے شادی کر لیتی ہیں۔ وہ تمہاری طرح لالچی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ پھر شادی شدہ کا ٹیگ لگنے کے بعد ہمیں اپنی من مانی کرنے کی کھلی اجازت مل جاتی ہے، اور جو ہمارے شوہر ہوتے ہیں وہ بس نام کے ہی شوہر رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی تمہارا بالکل یہی مقام ہے۔ ہمارا نکاح نامہ فقط میری عیاشی کا پروانہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں شادی شدہ نہ ہوتی تو ڈیڈ مجھے یوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانے دیتے؟ نہیں نا۔ میں نے وہاں کتنے دوست بنائے، مگر تم نے اف تک نہ کی۔ یہی ڈیوٹی اب تمہیں عمر بھر نبھانی ہے۔ میں ماہا کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر باہر چل دیا۔ ماہا کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں لان میں بیٹھا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا جب مجھے انکل کی آواز سنائی دی، برخودار، یہاں لان میں اکیلے بیٹھے ہو؟ کیا پھر سے ماہا کے ساتھ لڑائی ہوگی؟ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگا۔ پھر یوں ہی روتے دھوتے میں نے انکل کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ اداسی سے سر ہلاتے رہے، پھر بولے، تو میرا جھکا سر شرم سے مزید جھک گیا۔ تم نے ہیرے کی تلاش میں ہیرا ہی کھو دیا۔ تم تو کوئلے کو ہیرا سمجھ بیٹھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعی میں سچ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، ماہا تب 4 سال کی تھی جب اس کی ماما فوت ہو گئی۔ ماہا ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں نے علی نے اسے اتنا پیار دیا کہ کوئی حد نہیں۔ اس کی ہر جائز ناجائز بات مانی، تب کہیں جا کر ماما کا دکھ وہ دل سے نکال سکی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لاڈ پیار نے ماہا میرے ہاتھ سے نکال دی تھی۔ اس نے میری ہر بات کو رد کر کے اپنی ہی من منی کی۔ تم سے شادی بھی تو اس نے مجھ سے ٹکر لے کے کی، مگر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا۔ دیکھو، اگر تم نے اس کا ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بیٹا، کیونکہ ماہا سدھرنے کے والوں میں سے نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ امیر لڑکیاں کافی بگڑی ہوتی ہیں، تبھی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی سہرش سے کر دی۔ اب دیکھو نا وہ کتنا خوش ہے، الحمدللہ۔ ان کی بات سن کر میں نے لانچ کی طرف دیکھا۔ وہاں سہرش ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی اچھائی سے سب کو اپنا گریدہ بنا لیا تھا، اور میں نے نہ گھر کہا رہا نہ گھاٹ کا۔ ہماری شادی کو سال ہو گیا۔ میں بہت ہی پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ ماں کے وہی مشاغل، وہ نئے نئے دوست بناتی اور ان کے ساتھ گھومتی پھرتی، پھر ان کو بھی چھوڑ دیتی۔ کبھی میرے ساتھ ہنس کے بات کر لیتی تو کبھی میرے دشمن بن جاتی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ماں میرا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوگی، مگر وہ تو پریشان سی ہوگی۔ اس نے مجھ سے فیصلہ بدلنے کو کہا، مگر میں اپنی ضد پر اٹل گیا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ماں بولی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس گھر میں دولت، نوکر چاکر سبھی تو ہیں۔ یہاں تک میری یعنی کہ تمہاری بیوی کی بات ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پاتی یا تمہاری عزت نہیں کرتی، تو ذرا سوچو، تم نے عورت سے شادی کی ہی کب ہے؟ تم نے تو پیسے سے شادی کی تھی، جو تمہیں مل بھی رہا ہے۔ اگر تمہیں عورت چاہیے ہوتی تو تم سہرش کو کبھی نہ ٹھکراتے اور میری بھائی کی طرح خوش رہتے۔ آج مجھ سچ سن کر خود سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے ماہا کی منتوں کے باوجود اس کو طلاق دے دی۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنی آزادی کا پروانہ بنا کر ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ماہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ سہرش نے ایک تندرست بچے کو جنم دیا۔ میں اسے بیٹے کی مبارکباد دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا، مگر اس شرط پر کہ میں کسی کا غمخوار بنوں گا۔ میں نے وہ جاب چھوڑ کر کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ میری اماں کو بھی سبق حاصل ہو چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہم سوکھی روکھی کھا لیں گے، مگر اب میرا بچہ میری نظر کے سامنے رہے گا۔ میں نے اماں سے اپنے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ اماں کو اعتراض تھا، مگر میری مجبور کرنے پر وہ مان گئی تھی۔ یوں پروین اپنے 2 بچوں سمیت میرے گھر میں دلہن بن کے آ گئی۔ پروین بالکل سہرش کی طرح فرمانبردار تھی۔ میں نے پروین کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے سر پر
دست شفقت رکھا۔ میری زندگی سے سارے فتنے، ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھیں، اب سکون ہی سکون تھا۔